بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں احسن امان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود احسن۔ 2 دن سے ایک خبر بہت زیادہ گرم چل رہی ہے اور وہ ہے جناب سراج الحق صاحب کی آنیاں اور جانیاں۔ سراج الحق صاحب نے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اور پھر ملاقات کی عمران خان نیازی سے، اور یہ ٹاسک لے کے وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس جو موجودہ بحرانی کیفیت ہے پاکستان کی سیاست میں، اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں سالو کرنے میں کوئی مدد کر سکیں، کیونکہ وہ بظاہر ایک نیوٹرل جماعت ہیں اور ان کی جو گڈ ول ہے وہ بھی بہت زیادہ دونوں جانب ان کو بہت اچھی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور بہت احترام کیا جاتا ہے ان کا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر، مگر اب ایک سوچ، ایک سوال بہت بڑا جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ والی سپریم کورٹ جو 3 رکنی بینچ ہے، متنازع چیف جسٹس صاحب جو ہیں اور ان کے جو 2 حواری ہیں، ان کا جو ایک فیصلہ ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، جو ایگزیکٹو آرڈرز وہ دیے جا رہے ہیں، پہلے ان کا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر اسی میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ایگزیکٹو آرڈر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جاری کیا تھا اس 3 رکنی بینچ کے ایک معزز رکن نے، کہ 21 ارب روپے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے جائیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج اس کا جواب دے دیا ہے۔ وہ یہ کہ 21 ارب ہم نے مختص کر دی ہیں اور اس کا استعمال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سپریم ترین ادارہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے پیسے کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے منتخب نمائندے ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ آرڈرز ہم نہیں لے سکتے۔ تو جی اسٹیٹ بینک نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا اور پارلیمنٹ نے لگے ہاتھوں جو سپریم کورٹ کا پھینکی ہوئی اینٹ تھی اس کا جواب پتھر سے دیا اور فوری طور پر اس معاملے کو مسترد کر دیا کہ ہم اس کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے 21 ارب روپے نہیں دے رہے، اب جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو کل بھی اسی طرف اشارہ میں نے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے یہ جو متنازع ترین چیف جسٹس صاحب ہیں، اب جہاں تک وہ معاملے کو لے آئے ہیں، اب وہ اپنی اور اپنے جو ہم نوا ہیں ججز، محترم ججز، ان کی عزت بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سراج الحق صاحب کو انہوں نے ہی جو ہے اس پوری نئی گیم پہ لگایا ہو۔ مگر اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سراج الحق صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جو سائیڈیں ہیں، وہ تحریک انصاف کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اگر ساتھ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں اور ان مذاکرات میں ایکس وائی زی کوئی بھی نتیجہ نکل آتا ہے، مثلا حکومت کی دی ہوئی 8 اکتوبر کی ڈیٹ کے بجائے نکل آتا ہے کہ جی 8 ستمبر کو کروا لیں، 8 اگست کو کروا لیں الیکشن، تو اگر یہ نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ اگر یہ فیصلہ آئینی تھا تو کیا وہ فیصلہ سٹینڈ کرے گا، یا محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو 2 ساتھی ججز ہیں وہ فوری طور پہ بینچ لگائیں گے اور کہیں گے بس عمران خان نیازی خوش تھے، اسی بھی خوش، تمام معاملات ختم، اسٹیٹ بینک بھی بری ہو جائے گا، الیکشن کمیشن بھی بری ہو جائے گا، شہباز شریف بھی ہیرو بن جائے گا اور عمران نیازی تو ہے ہی ہیرو، وہ تو ہے ہی ساڈا رانجھا۔ کیا یہ ہوگا؟ یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بضد رہے گی کہ نہیں جناب، ہم نے کہا 90 دن میں الیکشن تو 90 دن میں ہی ہوں گے اور ہم اس حوالے سے کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ 3 رکنی بینچ یہ سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے کہ سیاسی سیٹلمنٹ ہو گئی تو رعایت۔ آپ تو سیاستدانوں کو چور، ڈاکو، چکا سمجھتے ہیں، آپ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین سازی کریں، وہ کوئی قانون بنائیں۔ تو آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ان چور چکے ڈاکوؤں کے ساتھ اگر عمران نیازی کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے تو یہ کوئی معاملہ بنے گا نہیں، اور اگر بن گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ لے گی، یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ سٹینڈ لے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سٹینڈ نہیں لیتے تو پھر یہ جو پرسیپشن ہے یہ مزید گہرا ہوگا کہ یہ ججز
انصاف کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ تحریک انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اب اس قدر خطرناک ہو چکا ہے، اس قدر واضح ہو چکی ہے یہ لکیر کہ اب اس طرف بھی کھائی ہے اور اس طرف کنواں ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، 3 رکنی بینچ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دیے گئے فیصلے کے اوپر یا تو عمل درآمد کروائے یا اس فیصلے کو ریورس کر دے، اس فیصلے کو واپس لے لے، آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کی پارلیمنٹ کے منشا کے مطابق، پاکستان کے آئین سازوں کی منشا کے مطابق اسے واپس لے لیں، یا پھر اس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے سیاسی شہادت اختیار کریں۔ تو جناب یہ ایک سوال تھا، اور یہ سوال میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس سے پہلے کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ ویسے تو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، اور اب اسٹیٹ بینک کے طرف سے جو واضح جواب تھا اس کے بعد آگے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی یہ متنازع بینچ، وہ اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اس معاملے پر تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی تو گفتگو ہوتی رہے گی۔ دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔